والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک بسلسلہ جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے مالک ہم تمام کی اس محفل پاک میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم معجزہ عطا کیا۔ اس معجزے کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سرکار کو معراج 27 رجب المرجب کو اعلان نبوت کے 12ویں سال اللہ نے یہ سعادت اور یہ اعزاز، یہ مرتبہ اپنے نبی کو بخشا۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کا سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا، یہ حضور کی معراج ہے، اور عالم اجسام میں ایک معراج النبی کا ثبوت ہے، اور عالم ارواح میں یعنی روحانی معراج سرکار کو اللہ رب العزت نے بارہا عطا فرمائی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضور معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے اور حضور براق پر سوار تھے،
اور براق ایک جانور ہے کہ جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا اس کی یہ ہائٹ ہے، اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اور اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں تک اس براق کی نظر پڑتی ہے وہاں تک وہ براق اپنا پہلا قدم رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی نظر جو ہے ایک لمحے کے اندر زمین سے کھڑے آپ آسمان اول تک آپ کی نظر جاتی ہے، اور یہ فاصلہ کم و بیش 500 سال کی مسافت کا ہے، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ براق جو کہ نور کی سواری تھی، تو پھر اس کی رفتار کا پھر عالم کیا ہوگا۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور براق پر سوار ہیں اور حضور جا رہے ہیں۔ حضور کو ایک دائیں جانب سے آواز دی گئی اور حضور نے ادھر توجہ نہ دی، پھر سرکار کو بائیں جانب سے آواز دی گئی، حضور نے ادھر بھی توجہ نہ دی، پھر سرکار کو آگے کی جانب سے بھی آواز دی گئی، حضور نے ادھر بھی توجہ نہ دی۔ سفر چلتا رہا اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو حضور نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، تم نے یہ راستے میں آوازیں سنی تھی؟ تو کہا، جی یا نبی اللہ، میں نے وہ آوازیں سنی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ آوازیں کس چیز کی تھیں؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو دائیں جانب سے آواز دی گئی تھی وہ آواز اہل یہود کی تھی، اگر آپ اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت یہودیت میں پڑ جاتی ہے۔ سرکار، آپ کو بائیں جانب سے آواز دی گئی اور وہ آواز نصرانیت کی طرف سے تھی، اگر آپ ادھر توجہ دیتے تو آپ کی امت نصرانیت میں پڑ جاتی ہے۔ حضور، آپ کو آگے سے آواز وہ جو عورت کی شکل میں تھی اور جس نے آپ کا راستہ روکنا چاہا، تو کہا حضور وہ دنیا تھی، وہ دنیا تھی، اور فرمایا حضور اگر آپ کھڑے ہو کے اس کی بات کو سن لیتے تو پھر آپ کی امت دنیا میں پڑ جاتی، آپ کی امت دنیا میں پڑ جاتی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے سفر معراج پہ حضور جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ گامزن رہے۔ سرکار جب گزرے تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حضور نے دیکھا کہ آپ ایک سرخ ٹیلے رنگ کا سرخ ایک ٹیلا ہے اور جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جب سرکار مسجد اقصی پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ حضور سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ راستے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا سرکار نے ان کی قبر میں، اور پھر جب سرکار مسجد اقصی پہنچے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے پہلے مسجد اقصی میں پایا۔ تو علماء کرام اس پر فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے گا، نماز کا معاملہ یہ دنیا کے اندر ہے، عبادات کا معاملہ یہ دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر نہیں ہے۔ مگر کچھ حکایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کچھ اللہ والے وہ رب سے التجا کر کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں قبروں میں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، جبکہ اس پر انہیں کوئی جزا قبروں میں نہیں ملے گی۔ تو فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کے مدنی مکی آقا پہ درود پڑھ رہے تھے۔
حضور پہ درود پڑھ رہے تھے، اور فرمایا کہ سرکار کے پہنچنے سے پہلے جناب موسیٰ کلیم اللہ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ فرمایا کہ میرا نبی، میرا پیارا محبوب جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے ان کا راستے میں کھڑے ہو کے استقبال کیا، اس نبی کا استقبال میں ان سے پہلے پہنچ کر وہاں کروں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی حضور سے پہلے پہنچ گئے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ نبی کی رفتار جو ہے وہ براق کی رفتار سے زیادہ ہے۔ نبی کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے۔ سرکار براق پہ سوار تھے، حضور اپنی نبوت و رسالت کی رفتار سے نہیں چل رہے تھے، بلکہ حضور براق کی رفتار سے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ اگر سرکار اپنی نبوت و رسالت کی رفتار سے تشریف لے جاتے تو پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ سے حضور پہلے پہنچتے، تو وہ براق کی رفتار سے سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے۔ نبی کی رفتار، نبی کے نور کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے، اس لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ براق سے پہلے مسجد اقصی پہنچ گئے، مسجد اقصی پہلے پہنچ گئے۔ تو مدنی مکی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام موجود ہیں۔ جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے تمام انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا ہے۔ اب یہ بہت بڑی ایک دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے جسم تر و تازہ ہیں، اور اللہ انہیں قبروں میں رزق بھی دیتا ہے، مگر ہمیں ان کے رزق کا شعور نہیں ہے۔ تو انبیاء کے جسموں کو اللہ نے مٹی پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اب سارے نبی جمع ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد اقصی کے باہر جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھتے تھے، وہاں پر جبریل امین نے اپنی نور کی انگلی سے سوراخ کیا اور وہاں براق کو باندھ دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنوریہ، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد اپنی برکتوں کو رکھا ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کے مزارات اور انبیاء کرام کے مرقد مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ مسجد اقصی رہا، قبلہ مسجد اقصی رہا، تو اس کے ارد گرد اللہ نے انبیاء کرام کی قبریں ہیں، تو فرمایا کہ ہم نے یہاں پہ برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ اگر کسی اللہ کے نیک ولی کی قبر کہیں ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہے، اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر انہ هو السمیع البصیر سے مراد اللہ کی بھی ذات ہے اور رسول اللہ کی بھی ذات ہے۔ اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا اس آیت کے اندر مراد یہ کہ اللہ کا رسول بھی دیکھنے والا ہے، اللہ کا رسول بھی سننے والا ہے، اور یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ حضور کو معراج جسمانی ہوئی، اس لیے کہ حضور عالم اجسام میں معراج کو گئے، اور جو کچھ اللہ سے کلام ہوا وہ سنتے بھی رہے، اور جو کچھ مالک نے دکھایا حضور دیکھتے بھی رہے، حضور دیکھتے بھی رہے۔ تو عالم ارواح میں نہیں ہوئی تھی روحانی معراج، نہیں، بلکہ حضور کو جسمانی معراج ہوئی تھی۔ تو اب انبیاء کرام موجود ہیں، اب مصلی امامت پہ کون جلوہ افروز ہو اور کون جو ہے وہ انبیاء کرام کی امامت کرائے؟ جناب جبریل علیہ نبینا علیہ، جناب جبریل علیہ السلام جو ہے وہ حضور کا دست اقدس پکڑتے ہیں اور حضور کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں، سارے نبی پیچھے ہیں اور سرکار ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر،
आया हो मानाए अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे। तो क्या नमाज अक्सा में ये जो राज था ना अव्वल आखिर, उसको नुमायां करना था। नमाज अक्सा में था ये सिर आया हो मानाए अव्वल आखिर, तो वो अव्वल व आखिर का जो था ना उसको बयां करना था, उसको जाहिर करना था। अब जो सारे नबी आए थे वो पीछे खड़े हुए हैं, और जब से जो सबसे आखिर में तशरीफ़ लाया है वो मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए, मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर हमारे नबी हैं, और हम कितने काबिल रश्क हैं, और हम कितने काबिल तकरीम व ताज़ीम हैं, काबिल तफ़ख़ीर हैं कि अल्लाह ने हमें नबी भी वो दिया है जो इमामुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया ना कि तख्त बिल्किस कौन लेके आएगा, तो आपकी मजलिस के अंदर जिन्नात का हुजूम होता था। तो एक जिन खड़ा हुआ, कहा कि मैं वो तख्त ले आऊँगा। तो आपने फरमाया कितनी देर में लेके आओगे? तो वो कहते हज़रत जब तक ये मजलिस बर्खास्त नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, तब तक वो जो है मैं तख्त बिल्किस लेके आ जाऊँगा। और तख्त बिल्किस बहुत वज़नी, मनो क्या टनों टन उसका वज़न, और उस पर मोती याकूत मरजान की लड़ियाँ पिरोई हुई हैं, इतना वज़नी तख्त। तो आपने कहा नहीं, हमें इससे भी जल्दी चाहिए। तो फिर एक और खड़ा होता है, जनाब यूसुफ, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी है जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया है। वो कहता है हज़रत मैं ले आऊँगा। तो आपने फरमाया कितनी देर में? कहा कि क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक, कि हज़रत जितनी देर में ये आँखों की पलकें झपकती हैं, इनके झपकने से पहले वो तख्त मैं सामने पेश कर दूँगा। तो आपने फरमाया हाँ तुझे इजाज़त है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पलकों को झपकने में भला सेकंड भी तो नहीं लगता होगा। आनन फानन वो तख्त बिल्किस आसिफ बिन बरखिया अलैहिस्सलाम ने वो सामने कर दिया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये उस मुक़्तदी का आलम है कि जो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुक़्तदी है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुक़्तदी की ये शान है, या जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी की ये शान है। वो चाहे तो हज़ार हाँ मील मुसाफत पे टनों टन वज़नी तख्त एक आन के अंदर जो है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर सकता है। तो ये तो उस मुक़्तदी का आलम है। तो फिर बताओ जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत का, शान का फिर क्या कहना होगा। तो फिर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुक़्तदी हैं हुजूर के, और हुजूर उनके मुक़्तदा हैं। तो जिसके मुक़्तदा सुलेमान हों, उनके मुक़्तदियों की ये शान है। और जिस सुलेमान के मुक़्तदा मोहम्मद अरबी हों, फिर उनकी क्या शान होगी, फिर उनकी क्या शान होगी। चाहें तो इशारों से काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा, सरदार का आलम क्या होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालिक ने कुरान पाक में अपना अब्द फरमाया है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने अब्द को, अपने बंदे को। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना हबीब नहीं कहा, अपना नबी नहीं कहा, अपना रसूल नहीं कहा, अपना अब्द कहा है, कि जिसने अपने अब्द को सैर कराई। इसलिए कि अब्द के अंदर हर चीज़ आ जाती है, सारी मखलूक अब्द है, सारी मखलूक अब्द है। अल्लाह खालिक है और सारी मखलूक अब्द है। अल्लाह माबूद है और सारी मखलूक अब्द है। तो यहाँ पर अल्लाह ने अब्द फरमाया इसलिए कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की एक सिफत अब्दियत है, हुजूर की एक सिफत नबूवत है,
اور حضور کی ایک صفت رسالت ہے. سرکار عبد بھی ہیں، سرکار نبی بھی ہیں، سرکار رسول بھی ہیں. تو حضور کی اعلیٰ جو صفت ہے وہ رسول ہیں. سرکار نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اس لیے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے. رسول اور نبی میں فرق ہے. اس کو یوں آسان لفظوں میں سمجھیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ گزشتہ نبی کی شریعت کو لے کے چلتا ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ گزشتہ نبی کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے، اس نبی کی شریعت کے احکام کو آگے بڑھاتا ہے. اور جو رسول ہوتا ہے اللہ اس پر نئی کتاب اور نئی شریعت کو نازل فرماتا ہے، نئی کتاب اور نئی شریعت کو نازل فرماتا ہے. تو سرکار نبی ہے، سرکار رسول، اس لیے کہ ہر رسول تو نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ جو معراج والا تحفہ عطا فرمایا اے نبی یہ تو آپ کی عبدیت کی شان ہے، آپ کی نبوت کی شان تو وراء الورا ہے، آپ کی رسالت کی شان تو وراء الورا ہے. اے نبی آپ کی عبدیت کی شان یہ ہے کہ مالک نے آپ کو معراج عطا فرمائی ہے. تو پھر اس نبی کی نبوت کا کیا مقام ہوگا، پھر اس نبی کی رسالت کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی رات کو نماز تہجد پڑھا کرو. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. جس نبی کو رب نے فرمایا اے پیارے آپ نماز تہجد پڑھا کریں. نماز پنجگانہ سے پہلے سرکار نماز تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے اور سرکار بعد میں فرمایا کرتے تھے، اور حضور کی نماز تہجد کبھی چھوٹتی نہیں تھی. تو فرمایا کہ اے نبی آپ نماز تہجد پڑھیں. سرکار کو فرمایا آپ نماز تہجد پڑھیں، اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. تو جو رب تہجد کے اوپر اپنے نبی کو مقام محمود عطا کر رہا ہے کہ جہاں سارے نبی حضور کے جھنڈے کے تلے ہوں گے، جس نبی کی نوافل نماز کا یہ مقام ہے، تو پھر اس نبی کے فرائض کا کیا کہنا ہوگا، اس نبی کے فرائض کا کیا کہنا ہوگا. تو فرمایا کہ بعبدہ، قرآن میں اللہ نے بار بار فرمایا بعبدہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن فَادْعُوا مِن دُونِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو بار بار قرآن فرمایا من عبدہ عبدہ عبدہ. تو عبد فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ کی عبد ہے. اللہ فرما رہا ہے اے پیارے جو تو میرا عبد ہے اور تیرے عبد ہونے کا مزہ ہے وہ کسی اور کے عبد ہونے کا مزہ نہیں ہے. اللہ نے خود فرمایا اے نبی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا رب العالمین ساری زندگی میں تجھے اپنا وحدہ لا شریک کہتا رہا، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مالک میں تجھے رب کہتا رہا، میں تجھے رب کہتا رہا، آج تو بھی مجھے اپنا عبد کہہ دے. اس لیے کہ عبدیت کے اندر پیار ہے، عبدیت کے اندر پیار ہے. اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، آپ اس کو اس عہدے سے پکارو تو ٹھیک ہے، مگر آپ اس کو اگر بچہ کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، اس کے اندر محبت زیادہ ہے، اس کے اندر چاشنی زیادہ ہے. تو فرمایا اے نبی آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں مگر آپ ہمارے لیے تو عبد ہیں نا، ہمارے لیے تو آپ عبد ہی ہیں. تو فرمایا کہ بعبدہ لیلم، تو لے گئے اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو اللہ رب العزت نے معراج رات میں کرائی، دن میں نہیں کرائی. اگر رب چاہتا تو معراج دن میں کرا دیتا تو کوئی اعتراض بھی نہ کرتا، اہل مکہ بھی اعتراض نہ کرتے ہیں، دیکھو ہم نے نبی کو دیکھا وہ گیا ہے پھر آیا ہے. تو رات میں کیوں کرائی؟ تو فرمایا کہ رات میں اللہ نے معراج اس لیے کرائی کہ محب اور محبوب کے ملنے کا جو بہترین وقت ہے وہ رات ہے، وہ رات ہے. اور پھر دوسرا اللہ نے اس کو بالغیب رکھنا تھا تاکہ پتہ چلے کہ میرا نبی جب یہ صبح کہے کہ میں نے معراج کی، اب کون حضور کی تصدیق کرتا ہے اور کون تکذیب کرتا ہے.
رب نے یہ بھی تو دیکھنا تھا نا، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا کہ میں رات کے آخری پہر میں معراج سے ہو کے آیا، مکہ میں شور مچ گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، ابو جہل وہ دوڑتا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فرمایا کہ اے صدیق، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آج تو تمہارا محبوب جو ہے وہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ میں آخری پہر میں مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا گیا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر سرکار اس سے آگے کی بات کرتے میں اس کو بھی مان لیتا، اس سے آگے کی بات کرتے میں اس کو بھی مان لیتا۔ تو اللہ نے قرآن میں مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا ہے، آسمانوں کا ذکر نہیں کیا، آسمانوں کا ذکر احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا اس لیے کہ اہل مکہ نے مسجد اقصیٰ تو دیکھی تھی، آسمان تو نہیں دیکھا تھا۔ مسجد اقصیٰ تو اہل مکہ نے دیکھی تھی، آسمان نہیں دیکھا تھا۔ تو اب اگر انہیں اپنے جوابات چاہیے تو کم از کم وہ چیز ان کی دیکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں نے مسجد اقصیٰ گیا، تو اب سارے اہل مکہ جمع ہو گئے اور کہا اگر آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو پھر آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتلائیں، مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتلائیں۔ اب سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے میں ٹھہرا کہ ظاہر سرکار گئے وہ معراج کے لیے، اور کوئی بندہ کہیں جاتا ہے کسی مسجد کے اندر تو ظاہر آپ نماز پڑھنے گئے ہیں، نہ تو آپ مسجد کے دروازے گنتے ہیں، نہ اس کی کھڑکیاں گنتے ہیں، نہ اس کے پنکھے گنتے ہیں، نہ وضو خانے کی ٹوٹیاں گنتے ہیں، نہ صفحے گنتے ہیں۔ تو سرکار سے فرمایا اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے تو بتائیں اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اس کے شتیر کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں۔ اب سب سرکار جب ساری یہ باتیں پوچھنے لگے تو سرکار چند لمحوں کے لیے ٹھہرے، اتنے میں اللہ رب العزت نے زمین کو لپیٹ کے مسجد اقصیٰ کو حضور کے سامنے پیش فرما دیا، مسجد اقصیٰ کو حضور کے سامنے پیش فرما دیا۔ اب سرکار فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میرے سامنے یوں ہو گئی جیسے ابو طالب کا گھر، ابو طالب کا گھر بالکل سامنے۔ اب سرکار فرماتے ہیں مجھ سے وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا، وہ مجھ سے پوچھتے گئے بتاتا گیا، تو انہوں نے ساری تفصیل پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ تو بہت ساری چیزیں جب صادق آ گئی تو اب اہل مکہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے تم نے کسی کو بھیج کے ساری معلومات منگوا لی ہو، ساری معلومات تم نے منگوا لی ہو، پھر انکار کر دیا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور کوئی نشانی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے فلاں فلاں قافلے راستے میں ہیں اور فلاں فلاں وقت قافلے پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ ہے، اب اس پہ ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ قافلوں کے سامنے 2 خاکستری گھوڑے آ رہے ہیں اور ان پہ ٹاٹ کی جو ہے وہ بوریاں لدی ہوئی آ رہی ہیں، اور ایک قافلہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہلے مکے میں داخل ہو جائے گا۔ اب اہل مکہ جو ہے وہ پہاڑی پہ چڑھ کے شام کا انتظار کر رہے ہیں اور قافلے کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب اتنے میں سورج ڈھلنے لگا، اتنے میں ایک شخص آ کے کہتا ہے صحابہ کرام کو کہ جناب دن تو ڈھلنے والا، ابھی تک قافلہ نظر نہیں آیا، اور اگر قافلہ نظر نہ آیا تو ان اہل مکہ نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، سرکار کی انہیں تکذیب کرنی ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا سرکار نے کہا ہو اور سورج ڈھلنے کے بعد جو ہے وہ قافلہ آتا۔ اب سارے کھڑے ہو گئے، اتنے میں ایک شخص نے کہا وہ سورج تو ڈوب گیا ہے، تو دوسری طرف سے آواز آئی قافلہ بھی آ گیا ہے، قافلہ بھی آ گیا ہے۔ تو جب یہ بات بھی پوری ہو گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ سورج ڈھلنے سے پہلے تمہارا قافلہ پہنچ جائے گا، جب یہ بات بھی پوری ہو گئی تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے نبی نہیں ہو سکتا ہے تم جادوگر ہو، کوئی عجمی تمہارا دوست ہے وہ تمہیں جادو سکھاتا ہے اور تم ہم پر یہ جادو کرتے ہو۔ کسی طرح بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہ ماننے پر تلے ہوئے تھے، ہر بات پر سرکار کو جادوگر کہتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے حضور کو قرآن میں بار بار یہ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ سرکار کے قلب نازنین پر نہ اہل مکہ کے یہ تانے، یہ ان کی باتیں سرکار کے دل اطہر کو تنگ کر دیتی تھی۔ بتقاضۂ بشریت اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ جو کفار مکہ باتیں کرتے ہیں آپ کے دل میں سے
تنگی پیدا ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے، مگر اللہ نے آگے جو بات ارشاد فرمائی تھی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ صبر کریں، آپ کو جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ صبر کریں، صبر کریں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کشادگی والا صبر کریں، جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں۔ پھر اللہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کرو، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے۔ تو قرآن میں بار بار اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا اے نبی آپ صبر کرو۔ جب اہل مکہ حضور کا مذاق اڑاتے تھے، کس نے سرکار کو جادوگر کہا، کس نے سرکار کو کاہن کہا، کس نے سرکار کو شاعر کہا، کس نے حضور کو عجمی کہا، نہ جانے کس نے کیا کچھ نہیں کہا، مگر سرکار جب بھی دل برداشتہ ہوتے تو اللہ کی طرف سے وحی آتی، فرماتے یا رب اللہ فرماتا ہے اے پیارے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی اگر آپ کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں نا، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی حال کیا ہے، تو آپ کیا کریں، صبر کریں۔ تو حضور کی زندگی ہمارے لیے جہاں بہترین نمونہ ہے ہر میدان کے اندر، وہاں صبر کے میدان میں سرکار کی زندگی کا ایک لمحہ میرے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے اپنی زندگی میں صبر لانے کے لیے، اپنی زندگی میں صبر لانے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمائی، تو فرمایا کہ اے صدیق تو نے میری تصدیق کی ہے، اللہ نے تجھے آسمان سے لقب صدیق عطا فرمایا ہے۔ اور اس وقت کوئی ایسے لوگ تھے جن کے ایمان کچے تھے، ابھی ایمان لائے تھے، کچا کچا ایمان تھا، تو جب سرکار نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو کچھ لوگ واپس پلٹ گئے تھے، اسلام چھوڑ دیا تھا، مگر اللہ نے دیکھنا تھا کون ہے جو میرے نبی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو ان سبوں میں سب سے پہلے صدیق آگے بڑھے، کہا ابو جہل اگر میرا نبی اس سے بھی بڑی بات کرتا نا تو میں پھر بھی بغیر حضور سے پوچھے میں اس بات کی تصدیق کر دیتا، اور میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سے لقب صدیق عطا ہوا۔ تو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کی سیر کی، اور ان میں سے ایک بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، سرکار جنت میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے کے پاس ایک شخصیت بیٹھی ہیں، اور سفید ان کا لباس ہے، اور ان کی بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ان کے دائیں بیٹھے ہیں، کچھ ان کے بائیں بیٹھے ہیں، جو دائیں بیٹھے ہیں وہ چمکدار ہیں اور جو بائیں بیٹھے ہیں وہ سیاہ ہیں۔ تو جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو کنگھی کیے بزرگ بیٹھے ہیں یہ آپ کے والد گرامی جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اس لیے کہ کنگھی یہ سنت ابراہیمی ہے، ختنہ سنت ابراہیمی ہے، مونچھیں ترواشنا سنت ابراہیمی ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا سنت ابراہیمی ہے، تو جناب ابراہیم السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کے والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور کہا جو ان کے دائیں جانب بیٹھے ہیں یہ اہل ایمان ہیں اور ان کے چہرے چمکدار ہیں، اور جو بائیں طرف بیٹھے ہیں یہ جناب ابراہیم پر ایمان تو لائے تھے مگر یہ گناہگار تھے، توبہ تو انہوں نے کی ہے، اب اللہ ان کو کیا فرمائے گا کہ تم جاؤ جنت کی فلاں نہر میں غوطہ لگاؤ، اور وہ نہر جو ہے وہ رحمت کی نہر ہوگی، غوطہ لگائیں گے تو ان کے چہرے کچھ سفید ہو جائیں گے، پھر اللہ دوسری نہر جس کا نام دریائے نعمت ہوگا اس میں غوطہ لگائیں گے، ان کے چہروں میں مزید نکھار آ جائے گا، پھر آخری نہر جو شرابن طہورا پاکیزہ شراب والی نہر ہوگی، جب وہاں غوطہ لگائیں گے تو پھر اللہ ان کے چہروں کو ان جیسا بنا دے گا جو سیدھی جانب بیٹھے ہوئے تھے، جو سیدھی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی، اللہ نے آج ان کے چہروں کو چمکدار کر دیا ہے، ورنہ قیامت کے دن کچھ لوگ جب جنت میں ڈالے جائیں گے نا جہنم سے نکال کے، تو ان کے چہرے جلے ہوئے ہوں گے، اور جب جنتی ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے اچھا تم جہنمی ہو، تم ابھی ابھی جنت میں آئے ہو،
تو وہ جنتی جو ابھی ابھی جنت میں آئے ہیں وہ رب سے کہیں گے مالک اب تو ہم جنت میں آ چکے ہیں، اب یہ ابھی بھی ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں جاؤ ان کو لے جاؤ فلاں نہر میں ان کو غوطہ دو، یہاں تک ان کو غوطے دیے جائیں گے اور ان کے جسم پہ جو بھی جلن کے داغ ہوں گے سارے دور ہو جائیں گے۔ اب اللہ فرمائے گا تم مجھ سے راضی ہو؟ کہیں گے بھائی تعالیٰ اب تجھ سے راضی ہیں، اب ہم تجھ سے راضی ہیں۔ تو اہل ایمان کی یہ احوال، اہل ایمان کی یہ کیفیات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھی، اور دوزخ کے اندر سرکار نے جو گناہگاروں کے احوال دیکھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اچھا کھانا پڑا ہوا ہے، پاکیزہ کھانا پڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود وہ حرام کھا رہے ہیں، لذیذ کھانوں کو چھوڑ کے وہ حرام کھا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جو حلال کو چھوڑ کے حرام کھا رہے ہیں؟ فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پاس اپنی منکوحہ عورتوں کو چھوڑ کے زنا کی طرف جاتے تھے، اپنی منکوحہ عورتوں کو چھوڑ کے زنا کی طرف جاتے تھے، آج ان کے سامنے لذیذ کھانا ہونے کے باوجود یہ حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر سرکار آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں کی مانند ہیں اور جہنمی اونٹ انہیں کچل دیتے ہیں، انہیں رون دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اور میں حضور یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سرکار آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے ہونٹ نیچے والے اتنے بڑے ہیں جو پاؤں تک آ رہے ہیں، اوپر کے ہونٹ اتنے بڑے ہیں جو سر سے اوپر تک جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، چغل خوری کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا گلہ کیا کرتے تھے، آج اللہ انہیں یہ سزا دے رہا ہے۔ اور سرکار آگے بڑھے، فرمایا کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ عورتیں ہیں جن کو اللہ عذاب دے رہا ہے، جن کی زبانیں جل چکی ہیں، کالا لباس پہنایا ہوا ہے، نیلی آنکھیں ہیں اور وہ چیختی چلاتی ہیں، گدھوں کی طرح ان کی آوازیں ہیں۔ تو فرمایا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ فرمایا حضور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کی ناشکری کیا کرتی تھی، اپنے خاوند کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ سرکار آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے؟ کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، آپ کی امت کے یہ وہ واعظین ہیں کہ جو منبر و محراب پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کا درس دیتے تھے مگر اس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ حضور یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، وہ خطباء ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت تو دیتے تھے مگر خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ قیامت کے دن آگ کی کینچیوں سے ان مولویوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہوگا کہ جو منبر و محراب پہ لوگوں کو تو خوف خدا کا درس دیں مگر اپنے اندر خوف خدا کی ایک رمق بھی نہ پائیں۔ تو لوگوں کو کہیں جناب دین پہ چلو، دین پہ چلو، دین پہ چلو، نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، مگر وہ مولوی خود کچھ نہ کرے، صرف وہ لوگوں کے لیے ساری باتیں ہوں، تو قیامت کے دن پھر اللہ اسے یہ عذاب دے گا کہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا اور کہا جائے گا وہ بات کیوں کہتے تھے جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے تھے، جس پہ تم۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے جنت کی سیر کی، دوزخ کے حال احوال کو دیکھا۔ جب سرکار نے جنت میں دیکھا کہ حضور کے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا حضور آپ کے غلام جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی مکے میں چلتے ہیں اور آواز جنت میں چلنے کی محسوس ہوتی ہے۔ جب سرکار تشریف لائے، فرمایا اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ کو تمہارا عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا؟ تو کہا حضور
عورتوں کے لمبا چوڑا عمل نہیں کرتا، مگر یہ کرتا ہوں جب میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا یہ سنت ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا سنت ہے، مسجد میں آنے کے لیے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا سنت ہے۔ تو بلال حبشی ہر وضو کے بعد، اب جب آپ نے غسل کر لیا تو غسل کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الغسل پڑھ لیں، وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، تو اس کی بڑی برکت، اس سے بڑھ کر بڑی برکت اور کیا ہوگی کہ بلال حبشی چلتے مکے میں ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے نماز پنجگانہ کا تحفہ لائے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور اتنا مقدس اور باربرکت تحفہ لائے کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ مگر ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس تحفے کی قدر کر رہے ہیں اور نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پکے سچے امتی بنو، حضور کے عاشق بنو اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگار حضور کی اس معراج والی بابرکت رات کی برکت سے مالک میرے اور آپ تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ساتھ سلام پڑھ لیں۔